تم جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ تم رونے کو اذیت سمجھتے ہو، لیکن یہ اذیت کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ جب تک آپ کے آنسو روانہ ہیں تب تک سب ٹھیک ہے، مگر کبھی وہ تکلیف محسوس کی ہے کہ آپ رونا چاہتے ہوں اور آنسو آنکھوں میں قید ہو کر رہ جائے، دل میں ہنگامہ برپا ہو اور زبان ساکت ہو جائے، دماغ کی رگیں تنی ہوئی ہوں اور ہمت جواب دے جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، سر خود بخود سجدے میں گر جائے اور زبان سے ادا ہونے والا پہلا اور آخری لفظ اللہ ہو، پھر آنکھوں کے سارے بند ٹوٹ جائیں اور زبان پہ بس وہی ایک اسم اعظم ہو۔ گزشتہ لمحہ اذیت کی انتہا ہوتا ہے اور پھر رب آپ کو تھام لیتا ہے، جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کو اسی میں سکون ملنے لگتا ہے، اور وہ سکون ہر سکون سے افضل ہے۔ ذہنی اذیت وہ واحد اذیت ہے جو انسان کا چین و سکون، نیند و آرام، کھانا پینا، سونا جاگنا سب چھین لیتی ہے، بے بسی اور قرب کی ایسی پاتال میں لے جاتی ہے جہاں نہ رہنا ممکن ہوتا ہے نہ باہر آ پانا آسان ہوتا ہے۔ انسان کی ذات قطرہ قطرہ اس پاتال میں ڈوبتی ڈوبتی چلی جاتی ہے۔ میری نظر میں جسمانی اذیت سہل ہے، پر ذہنی اذیت ہر چیز کی موت ہے۔ یہ پوائزن کی طرح زندگی نگل جاتی ہے۔ جب آپ کسی ناقدر شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آپ کو ذہنی اذیت دیتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا رویہ اس کے موڈ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص آپ کی خود اعتمادی اور خودداری دونوں تباہ کر دیتے ہیں۔ خود کی خود ہی پرواہ کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ سہل پسندی اور خود پرستی کا شکار ہیں۔ ہمارے لیے خود شناسی، خود اپنی ذات کی تصحیح کرنا ایک مشکل کام ہے، مگر دوسروں کی ذاتیات پر سوال اٹھانا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دن رات مفت کے فتوے بانٹنا آسان ترین اور پر لطف مشغلہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ ایک قیمتی ٹوٹکا ہے کہ منہ کھولنے سے پہلے دماغ کو اچھی طرح سے ہلا لیا کریں۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ محبت ہے صرف اللہ کی محبت۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی سانسوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک میرا ملک اجاڑنے والوں، پروردگار تمہارے گھروں اور تمہاری نسلوں کو اس طرح اجارے کہ پھر قیامت تک آباد نہ ہونے پائے، آمین۔ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں بلکہ لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ چلیں اٹھیں، مضبوط بنیں، آپ کو بس آپ کے رب کی باتیں رلائیں، لوگوں کی نہیں۔ جب رب کی راہ پر چلتے ہیں تو دل بڑا کرتے ہیں، ڈھیٹ بنتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھتے ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ میں نے زندگی کی تمام خواہشات کو ترک کر دیا ہے، ایک خواہش باقی ہے، صرف ایک، کعبے کو دیکھنے کی خواہش۔ مجھے اس سیاہ رنگ سے عشق ہے، بلا کا عشق۔ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھ کھلے تو سامنے کعبہ ہو، وہ حرم کا حسن، وہ کعبے کا غلاف، وہ باب کوثر، وہ روح پرور منظر، اور تیز بارش برسے۔ میں سجدے میں پڑا رہوں تب تک نہ اٹھوں جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ میری تمام الجھنیں سلجھ جائے، میں اس
رحیم کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ رب ذوالجلال بلائے گا اپنے در پر، انشاءاللہ ضرور بلائے گا۔ آئے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو پھیر دے اور اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ، یا رب، مجھے اپنے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما اور مجھے اپنے در پر بلا۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔